अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। बीस्ट की ब्यूटी तेमीम किस्त नंबर 9। तो जनाब, सबसे पहले तो माज़रत ख़्वाह हैं कि नावल लेट हो गया, मेरी वजह से कुछ मसरूफ़ियत रही बस इस वजह से, और इसी लालच में कि मैं ख़ुद वॉइस ओवर करूँ और इसको अच्छे से पढ़ सकूँ, तो इसको अपलोड करने में देर हो गई, वरना मैं किसी और से भी करवा लेती। लेकिन आप अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि अगर आप लोगों को ये फ़ौरी तौर पर नावल चाहिए, डेली बेसिस पे चाहिए, तो मैं किसी और से इसको करवा कर आप लोगों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ईशा आज अचानक अब्दुल्ला हाउस आई तो उसने वहाँ किसी को भी ना पाया, यहाँ तक कि फ़ारिस भी अपने कमरे में मौजूद नहीं था। उसे अचंभा हुआ कि ये सब लोग कहाँ गए। उसने सकीना से पूछा, ये सब लोग कहाँ हैं और फ़ारिस कहाँ हैं? वो सब तो मुतीबा बीबी के निकाह पर गए हुए। व्हाट? निकाह? जी, आज इनका निकाह था। क्या फ़ारिस भी वहीं पर ही गया है? जी, वो भी इन्हीं के साथ वहीं गए हैं। व्हाट? ईशर मुराद को तो यकीन ही नहीं आया था कि वो सब लोग इस मिडिल क्लास लड़की के निकाह में गए हैं, और ख़ासकर फ़ारिस हताद। उसे झटका ही तो लगा था। वो लड़की कब इनके लिए इतनी आम बन गई थी कि वो लोग इसके निकाह में शिरकत करने चले गए। यहाँ तक कि फ़ारिस, वो भी उस लड़की के निकाह में शिरकत करने चला गया। अनबिलीवेबल। उससे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। न जाने क्यों ईशर मुराद को एक अनजानी सी जलन महसूस होने लगी थी उस लड़की से, जो इन सब के लिए ख़ास कर फ़ारिस हदाद के लिए ख़ास बन गई थी। तभी तो वो सब इसके निकाह में शिरकत करने ही इसके घर चले गए थे। हदीका, हदाद और मुतीबा को अपने साथ अब्दुल्ला हाउस लेकर आए थे। पूरे रास्ते वो रोती हुई आई थी। अब भी वो रो रही थी। मुतीबा और फातिमा इसके दाएं बाएं बैठी उसे दिलासे और तसल्लियाँ दे रही थीं। हदाद अब्दुल्ला इसके पास आए, उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, मत रो बेटा, और इन बेहिस्सियों के लिए अपनी ये कीमती आंसू मत बहाओ। इन्हें तुम्हारी कोई कदर नहीं थी और ना ही वो तुम पर यकीन रखते थे। लेकिन आज से मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी हो। आज ये तुम्हारी फैमिली है। भूल जाओ इन सब को। आज से अनस तुम्हारा बड़ा भाई है, मैं तुम्हारा पापा हूँ। फातिमा तुम्हारी मामा है और हदीका तुम्हारी बड़ी बहन है। अब से तुम एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करोगी। यहाँ तुम्हें कोई भी मसला नहीं होगा। हम सब तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारी कदर करते हैं। मुतीबा को कुछ ढारस बंदी थी। वो सब इसकी परवाह कर रहे थे। फातिमा फिक्रमंदी से बोली, ये फ़ारिस अभी तक घर नहीं आया। फ़िक्र न करो बेगम साहिबा, जल्द ही वापस आ जाएगा। फ़िलहाल वो इस रिश्ते पर बहुत दिल बर्दाश्ता है, लेकिन जल्द ही वो इस रिश्ते को कबूल कर लेगा। और वैसे भी जो कुछ भी हुआ, एक तरह से अच्छा ही हुआ है कि मुतीबा हमारी बहू बनकर हमेशा के लिए हमारे पास आ गई। हदाद साहब ने मोहब्बत से मुतीबा के सर पर हाथ रखा। मेरी ये बड़ी ख्वाहिश थी कि मुतीबा बेटी मेरी बहू बनकर यहाँ आए, और अल्लाह ताला ने मेरी दुआएं सुन ली। हदाद साहब की बात सुनकर वो सब मुस्कुराए। इन सब की भी तो यही ख्वाहिश थी। बेटा, जो ही तुम और फ़ारिस इस रिश्ते को कबूल करेंगे, हम सब तुम दोनों के निकाह का बाकायदा ऐलान कर देंगे, और फिर हम बड़ी धूमधाम से तुम दोनों का वलीमा रखेंगे। हदीका बेटा। जी पापा। इसे सिमी के बराबर के वाले कमरे में ले जाओ। इससे मुतीबा वहीं रहेगी जब तक फ़ारिस इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर लेता, इसका गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता। तुम दोनों अलग अलग रहोगे। आओ मुतीबा, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ाऊँ, हदीका ने मुतीबा से कहा। हदीका उसे सहारा देकर उठाया और उसे कमरे में ले आई। कमरा बहुत ही बड़ा और शानदार था। ये रहा आज के बाद तुम्हारा कमरा। कमरे में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है, और रहा तुम्हारी ज़रूरत का सामान और कपड़े वगैरह, वो हम दोनों कल जाकर ले आएंगे, ठीक है? जी भाभी, आहिस्तगी से बोली। हदीका मुतीबा को साथ लिए बेड पर आकर बैठ गई। अब वो मुतीबा का हाथ पकड़े मोहब्बत से कह रही थी, देखो मुतीबा, मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन कहा ही नहीं बल्कि दिल से माना भी है। मैंने हमेशा से तुम्हारा भला ही चाहा और सोचा है। अभी तुम मेरी देवरानी नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन की तरह हो। तुम मुझे बहुत अजीज़ हो। प्लीज़ यूँ रो रो कर खुद को अजियत ना दो। अल्लाह ताला ने अगर तुमसे कुछ रिश्ते छीने हैं तो इसके बदले उसने तुम्हें इससे ज़्यादा रिश्ते दिए हैं जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें अजीज़ रखते हैं। बल्कि एक तरह से तो ये अच्छा ही हुआ कि तुम्हारी वहाँ शादी नहीं हो गई, वरना जो शख्स शादी से पहले तुम पर यकीन नहीं रखता था, तो फिर शादी के बाद क्या करता? क्या हो जाता अगर ये सब तुम्हारी भाभी तुम्हारी शादी के बाद करती? सोचो, इसमें भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होगी। तुम यहाँ बहुत खुश रहोगी। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जो हुआ उसे भूल जाओ और अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। यहाँ सब तुमसे प्यार करते हैं।
میں، انس، سمی، ماما پاپا اور تم سے میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں یہاں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن مطیبہ نم آنکھوں سے بولی، لیکن بھابھی فارس اس کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں ہوا۔ اس کے منہ سے فارس کا نام سن کر وہ مسکرائی۔ بھابھی وہ شاید مجھ پر بہت غصہ ہیں۔ اس نے کہا کہ قسم اٹھاؤ، لیکن بھابھی میرے قسم کھانے کے باوجود بھی ان سب نے بھابھی کا ہی یقین کرنا تھا۔ ہمیں تم پر اور فارس پر پورا بھروسہ ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ کو بھی یہ سب کچھ منظور تھا۔ تم فارس کی فکر مت کرو۔ وہ جتنا خود کو برا دکھانے کی کوشش کرتا ہے ویسا ہے نہیں۔ وہ دل کا بہت اچھا ہے اور سب سے بہت پیار کرنے والا ہے، سب کی کیئر کرنے والا۔ انشاءاللہ سب کچھ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا اور جلدی فارس اس رشتے کو بھی دل سے قبول کر لے گا۔ تمہیں میرا دیور قبول تو ہے نا؟ بھابھی میں جانتی ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، مطیبہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ انسان کو باہر سے نہیں بلکہ اندر سے خوبصورت ہونا چاہیے۔ اس کا دل خوبصورت ہونا چاہیے۔ اس نے تو بالآخر ڈھل جانا ہوتا ہے۔ اصل میں تو انسان کو محبت، اعتماد اور بھروسہ ہی قابل فخر بناتا ہے۔ حدیقہ اس کی باتیں سن کر خوش ہوئی تھی۔ مطیبہ تم بہت اچھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے دیور فارس کے لیے ہی بنایا تھا۔ مجھے اس کی بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ یہ ہماری دلی خواہش تھی کہ تم یہاں ہمارے ساتھ کسی مضبوط رشتے میں بند کر رہو، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی۔ تم فکر نہ مند نہ ہونا۔ ڈاکٹرز نے امید دلائی ہے کہ سرجری کرنے سے فارس بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جی بھابھی، مطیبہ نے سر ہولے سے ہاں میں ہلایا۔ ادھر فارس بے مقصد گاڑی چلاتا رہا۔ اس نے ایک جگہ گاڑی روک دی۔ اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگایا اور آنکھیں موند لی۔ وہ بہت غصے میں تھا کیونکہ ایک بار پھر سے اس کی ذات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ بھری محفل میں اس کے کردار پر کیچڑ اچھالی گئی تھی۔ فارس نے وہ سب کچھ سوچتے ہوئے اس غصے سے اسٹیئرنگ پر مکہ دے مارا۔ اس بے وقوف نے قسم نہیں اٹھائی۔ اگر وہ قسم اٹھاتی تو لوگ یقین کر لیتے کہ وہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، لیکن نہیں، اس نے ایسا نہیں کیا اور مجھ سے نکاح کے لیے راضی ہو گئی۔ ہاں، بھلا کیسے اٹھاتی وہ قسم؟ یہ تو سارا اسی کا ہی تو کھیل تھا۔ میرے جیسا امیر و کبیر بندہ اسے دوبارہ سے کہاں سے ملنا تھا؟ سوچا کہ اس بے وقوف سے شادی کر کے یہ سارا عیش و عشرت اور دولت حاصل کر لوں گی، تو پھر ہو گئی اس کی یہ خواہش پوری، ورنہ وہ انکار بھی تو کر سکتی تھی نا۔ مجھ میں آخر ہے ہی ایسا کیا جو مجھ سے نکاح کرنے پر راضی ہو گئی؟ یہ سب اس نے دولت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ جب اس کا کام نکل جائے گا تو پھر یہ بھی مجھے ٹھکرا کر چلی جائے گی۔ مگر اب میں مزید اس کے دھوکوں میں نہیں آؤں گا۔ سمجھتے کیا ہے وہ خود کو؟ وہ سمجھ رہی ہے کہ اس نے مجھ پر ترس کھا کر مجھ سے نکاح کر کے مجھ پر اس نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ مطیبہ جمال احمد، فارس دانت پیستے ہوئے بولا اور گاڑی سٹارٹ کر کے گھر کے راستے پر ڈال دی، کیونکہ اب اس نے مطیبہ جمال احمد کو سبق سکھانا تھا۔ مطیبہ ابھی کپڑے چینج کر کے بیڈ پر ہی لیٹی تھی کہ سمامہ دروازہ کھول کر اندر جھانکتے ہوئے بولا، پری کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس کے پیارے سے انداز پر مطیبہ کو اس پر بے تحاشا پیار آیا۔ اور نائٹ ڈریس میں ملبوس اندر سر ڈالے اس سے اجازت طلب کر رہا تھا کہ کیا وہ اس کے روم میں آ سکتا ہے۔ مطیبہ مسکراتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے بولی، لٹل پرنس کو مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آ جاؤ۔ مطیبہ بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ اجازت پاتے ہی سمامہ بھاگ کر اس کے پاس آیا اور بیڈ پر چڑھ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب وہ اس کے چہرے کو محبت سے دیکھ رہا تھا۔ پتہ ہے اب آپ ہمیشہ میں ہمارے ساتھ رہیں گی؟ یہ آپ سے کس نے کہا؟ ماما کہہ رہی تھیں کہ اب سے آپ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ ہاں نا، بالکل، مطیبہ اسے خود کے ساتھ لگاتے ہوئے بولی۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ سے پرومس کیا تھا نا، تو دیکھو اب سے آپ کی پری آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ یاہو! سمامہ نے خوش ہو کر مطیبہ کے کمر کے گرد اپنے بازو حمایل کرتے ہوئے کہا، پری اب آپ مجھے ہر روز اسٹوری سناؤ گی نا؟ ہاں بالکل۔ اور پری اب آپ کبھی بھی یہاں سے نہیں جاؤ گی نا؟ بالکل بھی نہیں۔ مطیبہ اسے خود سے لگاتے ہوئے سر نفی میں ہلا کر بولی۔ سمامہ مطیبہ کے گلے میں اپنے دونوں بازو حمایل کیے مسکرا کر بول رہا تھا، آئی لو یو پری، آپ بہت اچھی ہو، بہت زیادہ۔ مطیبہ ہنسی، آئی لو یو ٹو، آپ بھی بہت زیادہ اچھے ہو لٹل پرنس۔ کیا میں آپ کے پاس سو جاؤں؟ ہاں بالکل، کیوں نہیں لٹل پرنس۔ وہ اس کا گال کھینچتے ہوئے بولی، تھینک یو پری۔ سمامہ اس کی کمر میں بازو ڈالے وہیں اس کے ساتھ لپٹ کر لیٹ گیا۔ اسے یوں دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ چلو اب میں اپنے پرنس کو اسٹوری سناتی ہوں، وہ اسے خود کے ساتھ لگاتے ہوئے بولی۔ ایک بہت بڑا محل تھا، وہاں ایک رانی رہتی تھی۔ اس کا ایک
ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک ہی فارس دھڑم سے دروازہ کھول کر اندر گھسا چلا آیا۔ مطیبہ جو کہ سماما کو خود سے لگائے لیٹی ہوئی تھی، اسے کمرے میں دیکھ کر فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ سماما بھی اٹھ گیا تھا۔ مطیبہ نے ایک نگاہ اسے دیکھا تھا، وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر اس نے یہی اندازہ لگایا کہ اب اس کی خیر نہیں۔ فارس تالیاں بجاتے ہوئے بولا، واہ واہ، ادھر تو خوب انجوائے کیا جا رہا ہے۔ ہاں بھائی، کیسے نہیں انجوائے کیا جائے گا؟ تم تو آج بہت خوش ہوگی، آخر تم نے اپنا مقصد چھپا لیا ہے۔ اتنے بڑے عالیشان گھر میں جو آ گئی ہو، اتنا دولت مند گھرانہ جو مل گیا ہے تمہیں۔ اب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ بمشکل یہ الفاظ بول پائی تھی۔ یو فول، مجھے آنسر کر رہی ہو تم؟ فارس دھاڑا اور آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچ کر اسے بیڈ سے کھڑا کیا تھا، جس پر مطیبہ ڈر گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بے اختیار بھیگنے لگی۔ اب وہ اسے روبرو کیے اس سے پوچھ رہا تھا، اس پر چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اور وہ خاموشی سے سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو ہاں کہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ اسے اپنے برابر کھڑا کیے اس سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ وہاں جو اتنا بڑا تماشا لگایا تھا تم نے، ابھی مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ منمنائی۔ بکواس نہیں کرو میرے ساتھ۔ وہ دھاڑا، اس کا بازو اب بھی اس کی سخت گرفت میں تھا۔ اب تو اگر تم چاہتی ہو کہ یہ معاملہ رفع دفع ہو سکتا تھا، لیکن نہیں۔ تمہاری مراد تو بر آئی نا کہ ایک امیر و کبیر لڑکا جو پھنسا لیا تھا۔ اب یہ سنہری موقع تم بھلا کیسے اپنے ہاتھ سے جانے دے سکتی تھی؟ انفیکٹ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ سارا ڈرامہ بھی تم لوگوں کا ہی بنایا ہوا ہے۔ اب آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ وہ بول اٹھی۔ بکواس نہیں کرو میرے ساتھ۔ وہ دوبارہ سے چیخ کر اسے خاموش کروا گیا۔ مطیبہ سر جھکائے بلک بلک کر رو دی تھی۔ پاس کھڑا سماما کب سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ مطیبہ کو روتے ہوئے دیکھ کر اسے اپنے چاچو پر بہت غصہ آیا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اترا اور کمرے سے باہر بھاگ گیا۔ اسے کمرے سے بھاگ کر سارے بھاگتے دیکھ کر فارس بولا، ہے لسن سمی، کم ہے، میری بات سنو سمی، ادھر آؤ۔ لیکن وہ تو کب کا وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ اب وہ اپنا سارا غصہ مطیبہ پر پھر سے نکالنے لگا۔ اب یہ رونا دھونا بند کرو، مجھے تمہارے ان مگرمچھ کے آنسوں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو۔ سماما دروازہ کھول کر سیدھا حدیقہ اور انس کے بیڈ روم میں چلا آیا۔ وہ دونوں ابھی سونے کی تیاری کر رہے تھے کہ سماما کو اس وقت اپنے روم میں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ سیمی بیٹا، کیا ہوا ہے؟ آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ آپ تو پری کے ساتھ سونے والے تھے نا؟ حدیقہ نے پیار سے پوچھا۔ سماما رونی سی شکل بنائے حدیقہ سے لپٹ کر بولا، ماما، چاچو پری کو پنش کر رہے ہیں اور وہ بہت رو رہی ہیں۔ پلیز ماما، پری کو بچا لیں، ورنہ وہ پھر سے مجھ سے ناراض ہو کر مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ کیا؟ فارس مطیبہ کے کمرے میں گیا ہے؟ جی ماما۔ دونوں ہی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آؤ چلو۔ وہ دونوں ہی جلدی سے اپنے روم سے باہر نکل آئے تھے۔ مطیبہ سر چکائے رو رہی تھی اور فارس اس کے سر پر کھڑا اس پر چلا رہا تھا۔ تبھی وہ دونوں وہاں داخل ہوئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے فارس؟ انس نے فارس کو مطیبہ سے دور کیا۔ حدیقہ مطیبہ کے پاس آئی تو مطیبہ اس کے گلے رکھ کر رو دی۔ انس فارس کو دیکھتے ہوئے افسوس سے بولا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی فارس۔ بھیا، یہ لڑکی بہت بڑی ڈرامے باز ہے۔ اس نے میرے ساتھ بلکہ ہم سب کے ساتھ گیم کھیلا ہے۔ شٹ اپ فارس، انس نے اسے ڈانٹ دیا۔ تمیز تو تم کہیں گروی رکھ کر آئے ہو۔ شرم نہیں آ رہی تمہیں ایک معصوم لڑکی پر چیختے چلاتے اور اسے ڈراتے ہوئے؟ بھیا، آپ سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ فارس نے انس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، گیٹ لاسٹ، چلے جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ ماما پاپا ادھر آ جائیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ فارس سے قہر آلود نگاہ مطیبہ پر ڈال کر کمرے سے تن فن کرتا نکل گیا۔ کمرے میں آتے ہی فارس اب اپنا سارا غصہ کمرے کی چیزوں پر نکال رہا تھا۔ انس نے آگے بڑھ کر روتی ہوئی مطیبہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم مت رو، میں صبح ماما پاپا سے اس کی شکایت لگاؤں گا اور اسے سخت ڈانٹ بھی پڑواؤں گا، تاکہ آئندہ وہ تم سے اس طرح پیش نہ آئے۔ خود کو اکیلا مت سمجھو، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، سمجھی؟ انس اس کا سر تھپک کر بولا۔ مطیبہ نے سر ہاں میں ہلایا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں انس کی یہ محبت دیکھ کر۔ سلیم بھی تو تھا نا اس کا سگا بھائی، لیکن اس نے کبھی اس کا یوں ساتھ نہ دیا تھا۔ آج انس کی باتوں نے جو اسے خوشی اور سکون پہنچایا تھا، مطیبہ وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کی بجائے اس کا ساتھ دیا تھا۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے یہ نکاح کر کے بالکل درست فیصلہ لیا تھا۔ وہ سب اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ تم خود کو کبھی بھی اکیلا مت سمجھنا،
हदीका भी उसे दिलासा देते हुए बोली, हम सब तुम्हारे साथ हैं। फारिस का ये वक्ती गुस्सा है, जल्द ही वो सब कुछ समझ जाएगा। जी भाभी। अच्छा अब सो जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है। जी, अनस ने सुमामा से कहा। चलो सुमी, आप भी ना कर जाकर अपने रूम में सो जाओ। नहीं पापा, मुझे परी के साथ सोना है, प्लीज़। अनस भाई, इसे यहीं सोने दें, ये मेरे साथ सोएगा। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अनस इसका सर थपक कर कमरे से निकल गया। हदीका सुमी को समझाते हुए बोली, खामोशी से सो जाना, परी को तंग बिल्कुल भी मत करना, समझे? जी मामा। गुड नाइट। गुड नाइट मामा। हदीका दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली गई। मुतीबा अब पुरसकून हो चुकी थी। चलो लिटिल प्रिंस, हम भी सोते हैं। सुमामा जल्दी से बेड पर चढ़ आया। मुतीबा पर बेड पर लेट गई तो सुमामा इसके गले में बाहें डालकर मुतीबा को देखते हुए बोला, परी, अब मैं चाचू से कुट्टी हूँ, मैं इनसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा, वो बहुत बुरे हैं, उन्होंने आपको फिर से पनिश किया। मुतीबा इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। ओह मेरा लिटिल प्रिंस, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। चलो अब जल्दी से सो जाओ, कल को आपने स्कूल भी जाना है। जी परी। सुमामा ने जल्दी से अपनी आंखें मूंद लीं। सुबह सवेरे ही नाश्ते की मेज़ पर फ़ारस का बुलावा आ गया। फ़ारस के आते ही हद्दाद अब्दुल्ला साहब इस पर बरस पड़े, क्योंकि अनस हदीका ने इन्हें रात वाला वाक़या बता दिया था। मुतीबा भी वहीं बैठी नाश्ता कर रही थी। मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। एक मासूम बच्ची को डराते धमकाते और उस पर हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? क्या हमने तुम्हारी ऐसी तरबियत की थी कि तुम ये सब करते फिरो? हतात अब्दुल्ला के इल्ज़ाम सुनकर फ़ारस का तो मुंह ही खुल गया था। उसने दुख और अफसोस से हदीका और अनस को देखा और फिर आखिर में गुस्सीली निगाह इस मासूम बच्ची बकौल हदात अब्दुल्ला के उस पर डाली, जो खामोशी से सर झुकाए नाश्ता कर रही थी। वो हदात अब्दुल्ला को देखते हुए बोला, पापा, ये इल्ज़ाम है मुझ पर, मैंने कब इस पर हाथ उठाया? हाँ, तो ये हाथ उठाने तक ही तो था। क्या ज़रूरत थी तुम्हें इसके कमरे में बग़ैर इजाज़त जाने की? तुमने किससे इजाज़त ली थी? हदात अब्दुल्ला का जवाब सुनकर वो झट से बोला था, आप लोग शायद भूल रहे हैं कि पापा कि आप लोग मेरे साथ इसका निकाह करके इधर लाए हैं। वो मेरी बीवी है और मुझे इसके कमरे में जाने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। इसका जवाब सुनकर हदात, फ़ातिमा, अनस, हदीका ज़ेरे मुस्कुरा दिया और मुतीबा इसका जवाब सुनती सटपटा कर मज़ीद अपनी प्लेट पर झुक गई थी। इन सब को मुस्कुराते हुए देखकर फ़ारस को जल्द ही एहसास हो गया था कि वो जल्दबाजी में क्या बोल गया है, और खज्जल सा हो गया था वो। हदात अब्दुल्ला इसे वार्न करते हुए बोले, बरखुरदार, आज ये सब किया है, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, और ना ही मुझे कोई शिकायत मिलनी चाहिए तुम्हारी तरफ से। ये मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। मैं ये हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई मेरी बेटी की तस्लील करे। जो हुआ सो हुआ, अब इसे कबूल करो। समझ रहे हो ना तो मेरी बात बरखुरदार? फ़ारस सर हिलाकर बोला, जी, अच्छे तरीके से समझ गया हूँ, सुन भी चुका हूँ और याद भी कर चुका हूँ। और आपका आज का सबक ख़त्म हो गया तो क्या मैं अब अपने रूम में जा सकता हूँ? हरगिज़ भी नहीं, यहीं बैठो और हमारे साथ नाश्ता करो। अब से तुम्हारी कोई भी मनमानी नहीं चलेगी। हदाद अब्दुल्ला ने सख्ती से कहा। फ़ारस इनकी बात सुनकर जलकर बोला, वाह भाई वाह, बहू के आने से तो आपने अपनी पार्टी ही बदल ली। ये लड़की आपकी सगी है या फिर मैं? हदाद अब्दुल्ला दिल जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ फ़ारस को देखते हुए बोली, तुम दोनों। अनस, हदीका और फ़ातिमा इनकी खट्टी मीठी नोकझोंक से खूब महफूज हो रहे थे। अलबत्ता मुतीबा सर झुकाए अपनी प्लेट में रखे आमलेट को घूर रही थी। फ़ारस भी अब मुतीबा के साथ वाली कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगा। फ़ातिमा की आंखें खुशी से भर आई थीं। उसने कभी ये ख्वाब देखा था कि काश इसके सारे बच्चे यूं ही इसके साथ बैठकर नाश्ता करें, और आज इनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई थी। आज इनकी फैमिली मुतीबा के आने से मुकम्मल हो गई थी, जिसकी इन्हें बेहद खुशी थी। फ़ातिमा इस पर जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती वो कम था, क्योंकि इसका बेटा बदल रहा था और इन सब की वजह मुतीबा जमाल थी, जो अब इनके बेटे की बीवी बनकर इनके सामने बैठी थी। वो मुतीबा को देखकर दिल से मुस्कुराई। अल्लाह मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखे, आमीन। हदीका मुतीबा को यूं प्लेट पर झुका देखकर बोली, यूं प्लेट को घूरने से तुम्हारा पेट नहीं भर जाएगा, चलो अब नाश्ता करो। हदीका के कहने पर सबने उसे देखा, यहाँ तक कि पास बैठे फ़ारस ने भी उसे देखा था, जिस पर वह सटपटाकर जल्दी से बोली, जी भाभी, कर रही हूँ। हदीका मुस्कुराई। हदाद अब्दुल्ला बोले, बेटा जल्दी से नाश्ता करो, फिर तुम हदीका के साथ शॉपिंग पर चली जाना। जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत हो वो बिला झिझक ले लेना। जी पापा। उसके मुंह से पापा का लफ्ज़ सुनकर हदाद अब्दुल्ला, फ़ातिमा, अनस और हदीका को बहुत खुशी हुई थी।
वहीं पास बैठे फारस ने सर उठाकर उसे देखा था। पापा? वाह, वो दिल ही दिल में गोया हुआ। चालाक लड़की। नाश्ते के बाद हदीका उसे अपने साथ शॉपिंग पर ले गई। हदीका ने उसे ढेरों शॉपिंग करवाई थी। मुतीबा उसे मना करती रह गई, लेकिन उसने उसकी एक भी न सुनी। शॉपिंग करते हुए दोपहर हो गई। उन्हें दोपहर का खाना रेस्टोरेंट में जाकर खाया और फिर वो घर के लिए रवाना हो गई। ईशल को सारी रात सुकून नहीं आया था, इसलिए वो हदीका और मुतीबा के जाते ही उधर आ धमकी थी, क्योंकि उसे आज सुबह ही ये खबर मिली थी कि फारस उस लड़की से निकाह कर चुका है। इसका बस नहीं चल रहा था कि वह मुतीबा जमाल अहमद को जाकर मार डाले। न जाने इस नफरत के पीछे क्या वजह थी। हसद था, जलन था या फिर पछतावा। वो ये सब समझना और जानना नहीं चाहती थी। बस वो चाहती थी कि किसी भी तरह और किसी भी कीमत पर फारस किसी लड़की की तरफ मुतवज्जो ना हो, और ना ही फारस किसी लड़की से शादी करे, क्योंकि वो चाहती थी कि फारस पूरी ज़िंदगी इसके पीछे लगा रहे और इसी के ही गम और फराक में अपनी ज़िंदगी गुजार दे। वो चाहती थी कि फारस हमेशा इसके पीछे हो, सिर्फ इसे सोचे और इसी से ही शादी करने के लिए इसकी मिन्नतें करे। इसके अलावा वो किसी और के बारे में सोचे भी नहीं। वो इसे यही समझी बैठी थी कि फारस इसके अलावा किसी और लड़की के बारे में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता और ना ही इसे छोड़कर किसी और से शादी करेगा। उसे इतना यकीन था, मगर इधर तो बाजी ही उलट गई थी। फारस हदाद अब्दुल्ला का निकाह हो चुका था और मुतीबा जमाल अहमद इसकी बीवी बनकर यहाँ आ चुकी थी। ईशल को अभी अभी उसका पता चला और बेचैन होती गई, न जाने क्यों। इस बेचैनी को वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। अब वो यहाँ इन सब से बास पुर्स करने चली आई। उसने पिंक शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहन रखी थी, बाल उसने खुले छोड़ रखे थे। अब वो फातिमा के सर पर खड़ी इनसे बास पुर्स कर रही थी। आंटी, आप लोगों ने कैसे इस मिडिल क्लास लड़की के साथ फारस का निकाह कर दिया? आई एम शॉक्ड। जब मुझे ये पता चला कि आप लोग इस लड़की के निकाह पर गए, लेकिन फिर इसी का अपने बेटे के साथ निकाह करके उसे अपने साथ यहाँ पर ले आए। अनबिलीवेबल। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था। आप ऐसा कैसे कर सकते कि फारस का निकाह इस थर्ड क्लास लड़की के साथ करवा दिया? फातिमा को मुतीबा के लिए ईशर के ये इस्तेमाल किए बहुत बेहुदा अल्फाज पसंद नहीं आए थे। इनसे मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ तो वो बोल पड़ी। अपने अल्फाजों पर ध्यान दो ईशर। तुम जिस लड़की के बारे में यह नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो, अब वो लड़की इस घर की बहू और फारस हदाद अब्दुल्ला की बीवी का दर्जा पा चुकी है। और रही बात निकाह की, तो तुम्हें फारस की निकाह से क्या प्रॉब्लम है? वो जिस किसी से भी निकाह करे, ये तुम्हारा दर्द सर नहीं है। तुम्हारा फ़र्ज से ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि जिसकी बुनियाद पर तुम ये सब कह सको। ईशर तो फातिमा का ये लबो लहजा और मुतीबा की हमायत देखकर दंग रह गई थी। भंत आंटी, फारस मेरा दोस्त है। दोस्त था, अब नहीं है। फातिमा एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोली। अब इसके साथ तुम्हारा भी कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे मालूम है कि तुम्हें फारस की कितनी परवाह है। अगर परवाह होती तो 4 साल पहले तुम इसे यूं भरे मजमे में जलील और रुस्वा नहीं करती। फारस के लिए जो लड़की बेहतर थी, खुदा ने उसे अता कर दी। मुतीबा ही फारस की बीवी है और अब से तुम अपने अल्फाजों को सोच समझ कर चुनाव करो। फातिमा के अल्फाज और उनका ये लबो लहजा ईशल मुराद को हैरान कर गया। वो बेचैनी से पहलू बदल कर रह गई। तभी हदीका ढेरों शॉपिंग बैग्स लिए मुतीबा के हमरा वहाँ चली आई। अस्सलाम वालेकुम। इन दोनों ने एक साथ फातिमा को सलाम किया था, जिस पर फातिमा ने बड़ी मोहब्बत से जवाब दिया था, वालेकुम सलाम। आ गई मेरी दोनों बहुएं। फातिमा ने खासकर ये सब पास बैठी ईशल मुराद को सुनाया था। वो तिल मिलाकर रह गई। कर आई तुम दोनों शॉपिंग? फातिमा ने पूछा। जी मामा, मुतीबा तो कुछ ले ही नहीं रही थी, मैंने ज़बरदस्ती हर चीज़ देकर दी है इसे। हदीका मुतीबा की शिकायत करते हुए बोली। फातिमा मुस्कुराई। मुतीबा बेटा, तुम्हें अब किसी भी तकल्लुफ़ में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस घर पर, फारस पर और इस दौलत पर तुम्हारा पूरा पूरा हक है। ये सब कुछ अब तुम्हारा ही तो है। मुतीबा मुस्कुराई और ईशल को देखा था। ईशल उठ गई, क्योंकि इससे और ज़्यादा इस सास बहू की ही मोहब्बत हजम नहीं हो रही थी। हदीका ने उसे उठते हुए देखकर कहा, हर ईशल, कहाँ चली गई हो तुम? वो एक्चुअली मुझे फारस से मिलने आई थी, अब इसके पास ही इसके कमरे में जा रही हूँ। ईशल ने इससे मिलने और इसके कमरे में जाने वाले अल्फाजों पर जोर दिया था और ये कहते हुए उसने सामने बैठी मुतीबा को देखा। हदीका बोली, तुम जानती हो ना तुमसे फारस नहीं मिलेगा। ईशल तंजन मुस्कुराई। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ये भी कि वो मुझे पसंद करता था और मुझे कोई भी उससे मिलने से नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ये कहते हुए उसने नफरत से सामने बैठी मुतीबा जमाल को देखा था। उसने अपना सोफे पर रखा बैग उठाया, फारस के कमरे की तरफ बढ़ गई। मुतीबा अपनी उंगलियां चटखाने लगी। हदीका उसे फारस के रूम की तरफ जाते हुए देखकर फातिमा से बोली,
ماما یہ لڑکی پاگل ہے کیا؟ جب اس نے فارس کو چھوڑ ہی دیا ہے تو اب یہ سب کیا؟ اب جب کہ فارس کا نکاح ہو چکا ہے اور وہ اپنی زندگی کی طرف لوٹ رہا ہے تو یہ لڑکی دوبارہ اس کی زندگی میں گھسنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آخر یہ ہم سے چاہتی کیا ہے؟ کیوں کر رہی ہے یہ سب کچھ؟ حدیقہ کو سچ مچ میں ایشر پر غصہ آ رہا تھا، کیونکہ بدقول حدیقہ کی سوچ کی کہ لڑکی اس کی بہن مطیبہ کے حق پر ٹاکر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا، فاطمہ پریشانی سے بولی۔ پتہ نہیں یہ لڑکی آخر چاہتی کیا ہے؟ کیوں کر رہی ہے یہ سب؟ آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں میرے معصوم بچے کی زندگی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے؟ جوں کی طرح چمٹ گئی ہے میرے بچے سے، نہ اسے جینے دیتی ہے اور نہ ہی اسے سکون سے رہنے دیتی ہے۔ میرے بچے کی زندگی کے پیچھے طوفان بن کر پڑی ہے۔ میں تو اس سے تنگ آ گئی ہوں۔ مراد بھائی کی وجہ سے میں اکثر یہ زہر کا گھونٹ پی کر رہ جاتی ہوں۔ حدیقہ بول پڑی۔ ماما میں آپ کے بتاتی ہوں، میں اپنی بہن کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ اس بار اگر اس نے فارس یا مطیبہ پر کسی کے خلاف کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی نا تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ مطیبہ میری بہن ہے اور اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ اس کے پیچھے ایشور کا مقصد کیا ہے۔ آپ پاپا سے بات کریں، آخر یہ لڑکی ہم سے اور کیا چاہتی ہے؟ جب ہم اس کے ساتھ کوئی رشتہ رکھنا ہی نہیں چاہتے تو پھر یہ کیوں زبردستی ہماری پرسکون زندگیوں میں گھسنے کی کوشش کر رہی ہے؟ آپ ایسا کریں کہ پاپا سے کہیں کہ گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب رکھیں، تمام دوستوں رشتہ داروں کو اس تقریب میں مدعو کریں، پھر فارس اور مطیبہ کے نکاح کا اعلان کر دیں، ورنہ یہ لڑکی سکون سے نہیں بیٹھے گی۔ اور پاپا سے یہ بھی کہہ دیں کہ وہ انکل مراد سے بات کریں کہ اپنی بیٹی پر نظر رکھیں کہ وہ کیا کرتی پھر رہی ہے۔ کسی اور کے ساتھ منگنی ہونے کے باوجود بھی وہ فارس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، یا پھر کہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی کر دے تاکہ ہم بھی سکھ کا سانس لے سکیں۔ تم نے صحیح سوچا ہے، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ فارس اور مطیبہ کے نکاح کا اعلان کر دیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے، ورنہ یہ لڑکی اپنی اونچی حرکتوں سے باز نہیں آئے گی۔ وہ ان دونوں کی زندگی کو خراب کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ فاطمہ مطیبہ کو دیکھتے ہوئے بولی، چلو بیٹا تم جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو، تھک گئی ہوگی، میں یہ سارا سامان سکینہ کے ہاتھوں تمہارے کمرے میں بھجوا دیتی ہوں۔ مطیبہ مسکرا کر بولی، جی ماما، اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ فارس اس وقت اپنے کمرے میں کھڑا اس بیسٹ اینڈ بیوٹی والی پینٹنگ کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، جسے اس دن مطیبہ بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ پینٹنگ اس نے 4 سال پہلے بنائی تھی، جب اس نے پینٹنگ کے کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا۔ ملک سے بڑے بڑے نامور مصوروں نے اس مقابلے میں حصہ لیا تھا، تب اس نے یہ والی پینٹنگ بنائی تھی، اور اس کی یہ پینٹنگ سب کو پسند آئی تھی، اور اس نے ہی فرسٹ پرائز جیتا تھا، اس لیے یہ پینٹنگ اس نے اپنے کمرے میں لگا دی تھی۔ اب وہ پینٹنگ کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ آخر اس پینٹنگ میں ایسی کون سی خاصیت ہے جسے فرسٹ پرائز دیا گیا، اور مطیبہ بھی اس دن اسی پینٹنگ کو دیکھنے اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ کیا وہ سچ کہہ رہی تھی کہ اس پینٹنگ کی خوبصورتی نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا؟ وہ بھی یہی سوچ رہا تھا، تبھی دروازہ نوک ہوا۔ اس نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، اور جو شخصیت اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی اسے دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس کا غصہ آسمانوں کو چھونے لگا۔ وہ اس کا وجود اپنے آس پاس بھی محسوس نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے آس پاس آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو۔ اسے دیکھتے ہی اپنے چہرے کا رخ نفرت سے پھیر لیا تھا۔ ایشر بڑی ادا سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ویسے سنا ہے کہ تم نے نکاح کر لیا ہے، وہ بھی اس مڈل کلاس لڑکی کے ساتھ جو تمہارے بھتیجے کو پڑھانے آتی تھی۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا فارس، کیونکہ یہ میں ضروری نہیں سمجھتا۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ فارس نے اپنا سوال دہرایا۔ کم آن فارس، وہ ایک ادا سے بال جھٹکتے ہوئے بولی، اب اتنی بھی بے رخی نہ دکھاؤ۔ ویسے میں حیران ہوں کہ اس خوبصورت اور حسین و جمیل پریوش تم سے نکاح کرنے کے لیے راضی کیسے ہو گئی؟ تم میں تو ایسا کچھ ہے بھی نہیں کہ جسے دیکھ کر کوئی معمولی سی لڑکی بھی تم سے نکاح کرنے پر راضی ہو جائے، تو کچھ وہ اتنی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی تم سے نکاح کرے۔ یقیناً اس نے انکل کی یہ ساری جائیداد کو دیکھ کر تم سے نکاح کیا ہوگا، ورنہ تو کوئی عام سی ہی لڑکی تم جیسی شکل و صورت والے لڑکے سے شادی نہ کرے۔ پھر کہاں وہ حسن سے مالا مال خوبصورت لڑکی جسے ایک نکاح دیکھ لو تو دل آ جائے اس پر۔ وہ اس پر طنز کر رہی تھی، ایک بار پھر سے اس کی ذات کو نشانہ بنا رہی تھی۔ ایشر کی باتوں نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ فارس کا غصے سے برا حال تھا۔ اس نے اپنے دونوں مٹھیاں بھینچ لی تھیں، غصے سے اس کی رگیں تن گئی تھیں۔ اس نے غصے سے آگے سے بڑھ کر ایشر کا بازو پکڑ لیا۔ اب وہ اس کے چہرے پر اپنی نگاہیں گاڑے اسے بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم ہوتی کون ہو مجھ سے یہ سب کہنے والی؟ وہ ایشر کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑے غصے سے بول رہا تھا۔ اسے یوں خود کو پاس سے تکتے پا کر ایشر مراد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تبھی
آگے سے گزرتے اپنے کمرے کی طرف جاتی مطیبہ کے کھلے ہوئے دروازے سے ان دونوں پر نظر پڑی جو بہت قریب کھڑے تھے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، تم اچھے سے جانتے ہو فارس حداد کہ میں کون ہوتی ہوں۔ بکواس نہیں کر رہے ہو، نکل جاؤ یہاں سے، گیٹ آؤٹ۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے اسے دروازے کی طرف دھکیلا۔ تب ان دونوں کی نگاہ دروازے کے پاس کھڑی دیکھتی مطیبہ پر پڑی تھی۔ فارس اسے دیکھ کر بولا، تم وہاں کھڑی کیا کر رہی ہو ہاں؟ نہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، وہ تو میں بس اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں۔ فارس عشرت کو چھوڑ کر مطیبہ کی طرف لپکا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتا مطیبہ ڈر کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ نکلی۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے پیچھے فارس بھی اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ جو اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر رہی تھی، اس کی یہ کوشش ناکام رہ گئی کیونکہ فارس نے دروازوں کے بیچوں بیچ اپنا پاؤں ڈال کر اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی تھی۔ مطیبہ دروازے کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ فارس اندر آیا اور دروازہ بند کیا تو اسے دروازے کے پیچھے چھپی آنکھیں بند کیے کھڑی مطیبہ جمال احمد مل گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ سے آنکھیں کھول کر اسے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، لیکن اپنی جلد ہی نگاہیں جھکا گئی کیونکہ وہ زیادہ دیر تک اس کے چہرے کو نہ دیکھ سکی تھی۔ کیا کر رہی تھی تم میرے روم کے دروازے کے باہر؟ کچھ بھی تو نہیں، وہ ہکلائی۔ بکواس نہیں کرو، بتاؤ، تم وہاں ہماری باتیں سن رہی تھی نا، بولو۔ فارس نے زور سے دروازے پر مکہ دے مارا، جس پر مطیبہ ڈر کر مزید دروازے سے لگ گئی تھی۔ مطیبہ سر جھکائے قالین کو تکے جا رہی تھی۔ ادھر دیکھو، میری طرف، لک ایٹ می، دیکھو۔ اس نے مطیبہ کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کی طرف اٹھایا تھا۔ اس کے چھونے پر ہی مطیبہ کے تن بدن میں کرنٹ سر دوڑ گیا تھا۔ وہ شدید گھبراہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ اس سے مزید اس کا چہرہ نہ دیکھا گیا، جس پر وہ اپنا سر جھکا گئی اور وہاں سے جانے لگی تو فارس اس کے مزید قریب ہوا، جس پر مطیبہ نے تھوک نکل کر اس کو دیکھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں دروازے پر رکھ کر اس کے بھاگنے کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ ان دونوں کے درمیان چند انچ کا ہی فاصلہ تھا۔ اسے اپنے اتنی قریب دیکھ کر مطیبہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ چہرے پر پسینے کی ننھی بوندیں نمودار ہوئی تھیں۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مطیبہ کو لگا کہ اس کا دل ابھی باہر آئے گا۔ وہ اس کے چہرے پر اپنی نگاہیں گھاڑے تنزن کہنے لگا، بس اتنی سی ہی ہمت تھی تم میں میرا چہرہ دیکھنے کی، اور تم چلی تھی ساری زندگی میرے ساتھ گزارنے۔ فارس سر نفی میں جھٹکتے ہوئے بولا، عشرت ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، تم نے یقیناً دولت پانے کے لیے ہی یہ نکاح کیا ہوگا تاکہ تم بن بٹھائے اتنی ساری دولت کی مالکن بن سکو، کیونکہ تم اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میں تمہیں کبھی بھی اپنی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا اور نہ ہی کبھی تمہیں اپناؤں گا، اس لیے تم نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ تم نے سوچا کہ چلو نکاح کر لیتی ہوں، اس لیے تم نے یہ سارا ڈرامہ رچایا اور اس طرح تم نے میری فیملی کی بھی سپورٹ حاصل کر دی۔ یہی چاہتی تھی نا تم، ایسی عیش و عشرت والی زندگی گزار سکو۔ مطیبہ نے اپنا سر اٹھایا اور اسے دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے سر نفی میں ہلایا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، شٹ اپ، بکواس نہیں کرو۔ فارس نے اس کا منہ بند کر دیا۔ عشرت مطیبہ کے کمرے کے بند دروازے کے پاس کھڑی ان کی ساری گفتگو سنتی مسکرا دی۔ تو یہ بات تھی، یعنی کہ فارس اس نکاح کو مانتا ہے اور نہ ہی اس لڑکی کو اپنی بیوی۔ واہ، میرا کام تو خود بخود ہو رہا ہے، مجھے تو محنت ہی نہیں کرنی پڑے گی۔ وہ مطمئن سی ہوتی وہاں سے چلی گئی۔ اب اسے کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ اس کی سوچ کے مطابق فارس اب بھی عشرت مراد کو چاہتا تھا اور وہی اس کے دل میں آج بھی بسی ہوئی ہے۔ یہی سوچ کر ہی اسے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس سے دور ہوتا ہوا اسے وارن کرتے ہوئے بولا، تمہیں ذرا سے بھی شرم ہوگی نا، تم مجھ سے دور ہی رہنا، انڈرسٹینڈ؟ وہ چیخا تو مطیبہ نے جلدی سے سر اسپات میں ہلا دیا اور فارس غصے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس دن کے بعد مطیبہ فارس سے دور دور ہی رہنے لگی کیونکہ اسے بھی اپنی عزت نفس عزیز تھی۔ فارس جس راستے سے آتا وہ راستہ ہی بدل دیتی، اور یہ سب فارس اور حدیقہ نے بھی نوٹ کیا تھا۔ فارس تو اس کے اس اقدام سے مطمئن ہو گیا تھا، البتہ حدیقہ بالکل بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ اسے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔